دوستو السلام علیکم. میں ممتاز عالم رضوی آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو یوم مزدور کی مبارکباد پیش کر سکوں. آج یوم مزدور ہے. یہ ایسے ایام میں ہے، ایسے دنوں میں ہے کہ جب پورا ہندوستان لاک ڈاؤن ہے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو وہ مزدور طبقہ ہے. جو گاؤں میں مزدور ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو شہروں میں ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جو راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. حالانکہ آج خبر آئی ہے کہ تلنگانہ سے ایک ٹرین جھارکھنڈ کے لیے چلائی گئی ہے، وہ شام تک پہنچ جائے گی اور تقریباً 1200 مزدوروں کو وہ لے کر جائے گی، اور شاید یہ سلسلہ دوسرے صوبوں میں بھی شروع ہو. تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن مزدوروں کا شہروں سے گاؤں پہنچ جانا یا راستوں سے گھر پہنچ جانا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے روزگار کا کیا ہوگا، ان کی روزی روٹی کا کیا ہوگا، وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پورے ہندوستان میں اگر مزدوروں اور کسانوں کی بات کریں تو تقریباً 40 سے 45 کروڑ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کا انحصار کھیتی کسانی اور مزدوری پر ہے، اور یہ سب اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں. ابھی تازہ ترین رپورٹ آئی ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے کم از کم 12 سے 13 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 12 سے 13 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. یہ کتنی بڑی بیکاری ہے. اس سے کیسے نپٹا جائے گا، اور جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگ خود کو ہلاک کر رہے ہیں. 2 وقت کی روٹی جٹا پانا مشکل ہو رہا ہے. اب ایسے میں کیا مبارکباد دی جائے یوم مزدوری پر. مجھے آج کیفی اعظمی کی یاد آئی یوم مزدور پر، کیونکہ کیفی اعظمی نے مزدوروں کے تعلق سے بہت کچھ لکھا. پوری تحریک جو ترقی پسند تحریک تھی اور جو جنگ آزادی کی تحریک تھی، اس میں ان کا جو نمایاں کردار ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ان کی ایک نظم میں آج تلاش کر رہا تھا تو دیکھتے ہوئے ایک نظم پر میری نظر پڑی، بیکاری. ویسے کیفی اعظمی کو پہلی مرتبہ میں نے باقاعدہ الہ آباد یونیورسٹی میں جب میں زیر تعلیم تھا تب پڑھا تھا، خاص طور سے اس وقت کہ جب میں استاد محترم پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب کے ساتھ تھا، اور کیفیات جو کہ کیفی اعظمی کے شعری مجموعوں کا کلیات ہے اس کی تیاری چل رہی تھی. کیفی اعظمی اور پروفیسر فاطمی اور شبانہ اعظمی جو کہ کیفی اعظمی کی بیٹی ہیں، وہ دونوں
پوری شدت سے اس مجموعے کو، اس کلیات کو لانے میں لگے ہوئے تھے. یہ کلیات ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے یہ کلیات شائع ہو جائے. اور مجھے کام دیا جاتا تھا کہ زیروکس کرا کے لاؤ، یہ لیٹر پوسٹ کر کے آؤ. یہ اس طریقے سے کام میں کرتا تھا. اور کچھ مجھے پڑھنے کے لیے بھی دے دیا جاتا تھا کہ آپ بھی پڑھ لو ایک نظر. اس لیے نہیں کہ میں کوئی اس میں کچھ تلاش کر لوں گا، بلکہ اس لیے کہ اگر ایک نظر شاید کوئی چیز ایسی ہو جو پروف میں نکل آئے. خیر، یہ استاد کی ذرہ نوازی تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کو اس طریقے سے اپنے ساتھ لگائے رہتے تھے، اور لائق ہو یا نہ ہو مصروف رکھتے تھے. اور میں بھی مصروف تھا. تو انہی دنوں میں نے بہت کچھ کیفی اعظمی کے تعلق سے پڑھ لیا تھا، اور کیفی اعظمی کی کئی نظمیں پڑھ لی تھیں، غزلیں پڑھ لی تھیں. تو مجھے وہ سب ذہن میں نے مضمون بھی ابھینو کے لیے لکھا. ابھینو قدم کے لیے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ کیفی اعظمی کی شاعری میں سیاسی اشارے. یہ بہت پہلے کی بات ہے، غالباً 2002 3 4 اس طرح تب کی بات ہے یہ، جب میں بات کر رہا ہوں. تو آج میں نظمیں جب ان کی دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک نظم مجھے بیکاری ملی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کے لیے بہت ہی مناسب نظم ہے، بیکاری. کیونکہ جس تیزی سے بیکاری بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک وائرس نہ بن جائے. بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ اگر انسان اچانک بیکار ہو جائے، کوئی نوجوان بیکار ہو جائے اور اس کے پاس کوئی کام نہ ہو، تو آپ تصور نہیں کر سکتے. اور خاص طور سے وہ نوجوان کہ جو تعلیم یافتہ ہوں، جن کے پاس ڈگریاں ہوں، لیکن روزگار نہ ہو، تو سوچئے کہ ان کے ساتھ کیا گزرے گی. میں اکثر اپنے دوستوں کو سنتا تھا کہ وہ سروس کے لیے تیاریاں کرتے تھے، تو اگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتے تھے تو ان کی سب سے بڑی جو پریشانی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ میں گھر اور گاؤں جا کر بتاؤں گا کیا کہ میں نے اب تک کیا پڑھائی کی. کیونکہ آج کی تاریخ میں تعلیم کا مطلب روزگار ہے، تعلیم کا مطلب نوکری ہے. خاص طور سے یہ تصور ہے گاؤں میں کہ اگر آپ نے پڑھائی کی اور نوکری نہیں ملی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. یہ ایک تصور ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو ایسی صورت میں بیکاری جو ہے وہ کس طریقے سے غالب آ جاتی ہے نوجوان پر، یہ بیان نہیں کیا جا سکتا. تو میں وہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کیفی اعظمی کی اس نظم کا عنوان ہے بیکاری. میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ باز یہ بازو کہ میرے صلابت، یہ سینہ، یہ گردن، یہ قوت، یہ طاقت، یہ جوش جوانی، یہ طوفان جرت، بائی وصف کچھ بھی نہیں میری قیمت. حیات و عمل کا گنہگار ہوں میں، بڑا دکھ ہے مجھ کو کہ بیکار ہوں میں. یہ گیتی ہے جس میں دفینے مکی ہیں، وہ دریا ہے جس میں گوہر تہنشی ہیں، وہ جنگل ہیں جو رشک خلد بری ہیں، یہ فطرت کے ان نام میرے نہیں ہیں. تہی دست و محروم و نادار ہوں میں، بڑا دکھ ہے مجھ کو کہ بیکار ہوں میں. پکاریں زمینوں کے کانوں کے مالک، بڑھیں جگمگاتی دکانوں کے مالک، کہاں میں کہاں کارخانوں کے مالک، خریدیں چھلکتے خزانوں کے مالک. کہ محنت فروشی کو تیار ہوں میں، بڑا دکھ ہے مجھ کو کہ بیکار ہوں میں. کہ ضرورت ہے میری حیات و بقا کو،
ضرورت ہے میری زمیں کو فضا کو، ضرورت ہے ہر ابتدا انتہا کو، ضرورت ہے تہذیب کو ارتقا کو، غلط ہے کہ ایک حرف تکرار ہوں میں، بڑا دکھ ہے مجھ کو کہ بیکار ہوں میں۔ میری ہڈیوں سے بنے ہیں یہ ایواں، میرے خون سے ہے یہ سیل بہاراں، میری مفلسی سے خزانے ہیں تاباں، میری بے زری سے ہے سکے درخشاں، عیسائی نئے زر کا زنگار ہوں میں، بڑا دکھ ہے مجھ کو کہ بیکار ہوں میں۔ کہاں تک یہ بالجبر مرمر کے جینا، بدلنے لگا ہے عمل کا قرینہ، لہو میں ہے کھولن جبیں پر پسینہ، دھڑکتی ہیں نبضیں سلگتا ہے سینہ، گرجے بغاوت کی تیار ہوں میں، بڑا دکھ ہے مجھ کو کہ بیکار ہوں میں۔ تو ناظرین، یہ کیفی اعظمی کی نظم تھی جس کا عنوان تھا بیکاری، اور اس میں جس چیز کی بار بار تکرار ہو رہی تھی وہ یہ کہ بڑا دکھ ہے مجھ کو کہ بیکار ہوں میں، یعنی انسان کا بیکار ہونا وہ واقعی دکھ کی بات ہوتی ہے، اور خاص طور سے ایسے لوگ کہ جن کی پوری فیملی ہو، جن کا پورا کنبہ ہو، جن پر گھر بھر کی ذمہ داری ہو، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اگر وہ بیکار ہو جائیں تو پھر ان پر کیا گزرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس یوم مزدور کے موقع پر، لیبرس ڈے کے موقع پر ہم بھی غور کریں، آپ بھی غور کریں، اور بطور خاص حکومت غور کرے کہ آخر یہ بیکاری کیسے دور ہو اور کیسے ہاتھوں کو روزگار ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔